انتظار کرم تسل من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بغیر درد بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستارا تو کشتی بانتی خواجہ عثمان حرون مدد کن مدد کن مدد کن یا امین الدین چشتی منبر بدر و مفروض عرش مقام سادات کرام والمعز بالاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی سرورت شہر یار ارم تاجدار کرم نو بہار شفاعت شب اسرا کے دولہ نوشے بزم جنت دانائی سبل مولائی کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المقنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو کل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقبع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور مد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں دستبنا ہے جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول تمن پھول سکن پھول بدن پھول واللہ جو بن جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر جانے دلہن پھول دندان و لب و زلف و رخ شق فدائی ہے در عدن لعل یمن مشک ختن پھول اور دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا اتنا بھی مہے نو پہ نائے چرخ کہن پھول اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراء کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ آج کی یہ محفل ایک اللہ کے بہت بڑے بزرگ اور برگزیدہ بندے ان کے قدموں میں نکاح کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ حضرت مولانا غلام فرید آفاقی صاحب آج ان کا عقد مسعود ہے اور الحمدللہ برادر معظم و مکرم جناب مولانا محمد صادق رضوی صاحب آپ نے ان کا بہترین خطاب سماعت کر لیا ہے اور میں امت میں جب معلومات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی اللہ رب العزت اس کے مطابق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ النساء کی پہلی آیت کریمہ ہے اور آپ جب بھی نکاح میں شرکت کرتے ہوں گے جب بھی آپ نکاح میں جاتے ہوں گے تو آپ جب خطیب خطبہ نکاح پڑھتا ہے جب قاضی نکاح سے پہلے مسنون خطبہ پڑھتا ہے تو اس کی وہ 3 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے وہ 3 آیتوں کے اندر یہ آیت کریمہ بھی ہے۔ حیرت کی بات ہے اگر آپ تھوڑا توجہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا پڑھا لکھا حیران ہے کہ قرآن مقدس میں نکاح کے احکامات سے متعلق بہت ساری آیتیں موجود ہیں لیکن مسنونہ میں عام طور پر
وہ آیتیں نہیں پڑھی جاتی. من بھائی حالانکہ باضابطہ طور پر نکاح کا ذکر کرتے ہوئے بھی آیت موجود ہے، جیسے مَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. یہ آیت کریمہ موجود ہے، لیکن جو مذکور خطبہ ہے اس میں یہ آیت کریمہ نہیں نظر آتی. 3 آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطبہ نکاح میں پڑھتے تھے. ایک یہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی الی آخر، اور اس کے بعد دوسری آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته الی آخر. اور اسی طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یہ تینوں آیتوں کے اندر بظاہر نکاح کا ذکر موجود ہے. آیتیں 3 ہیں اور تینوں کا آغاز اتقوا اللہ سے ہے. اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ. تینوں آیتوں میں ہے اللہ سے ڈرو. ایک آیت کہہ رہی ہے اے لوگوں رب سے ڈرو. ایک آیت کہہ رہی ہے ایمان والوں اپنے رب سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. تیسری آیت کہہ رہی ہے ایمان والوں اللہ سے ڈرو. آپ اندازہ کریں تینوں آیتیں ہیں. تلاوت میں پہلے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. جب ہم خطبہ نکاح پر غور کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے. آیتیں 3 ہیں اور تینوں کا آغاز اللہ کی خشیت سے ہے، اللہ کے خوف سے ہے، اللہ سے ڈرانے کے حوالے سے ہے. اس کا مطلب جب ہم غور کرتے ہیں تو اشارہ ملتا ہے. آیتیں 3 ہیں، انسان کے دور بھی 3 ہیں، زندگی کے 3 ادوار ہیں. ایک نکاح سے پہلے کا دور، ایک نکاح کرتے وقت کا دور اور ایک نکاح کے بعد کا دور. گویا کہ خطبہ نکاح ہمیں پیغام دے رہا ہے اے نکاح کرنے والوں، نکاح کرنے سے پہلے بھی اللہ سے آپ کے سامنے پیش کروں گا نکاح سے پہلے کرنے کا کیا مطلب ہے. اب آپ کی توجہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، شاید آپ کو بیان مل جائے گا. اگر آپ اپنے موبائل جیب میں رکھ لیں تو بڑی نوازش طرح فرمائی ہوگی، اس لیے کہ جب آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں تو آپ کی پوری توجہ موبائل کی طرف ہوتی ہے، بیان کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہو پاتی. ہم آپ کی محنتوں کی قدر کرتے ہیں. تینوں ادوار میں اب نکاح کرنے سے پہلے ڈرنا کیسے ہے، نکاح کرنے سے پہلے ڈرنا کیسے ہے. آئیے اصل میں جب انسان کے پاس بیوی نہیں ہوتی اور کسی عورت کے پاس شوہر نہیں ہوتا تو ہوتا کیا ہے. نکاح سے پہلے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے دوستی کر لیتے ہیں. یہ نکاح سے پہلے کا معاملہ ہے. قرآن کہہ رہے ہیں سنو، اور بے غیرت ماں باپ سے بھی کہتا ہوں آج سیریلوں کے طرز پر تم نے بیٹی کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، اپنے منگیتر سے بات کر. لڑکے کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ اپنی منگیتر سے گفتگو کرتا ہے. ایک دوسرے کو سمجھ لو. کیا سمجھ لو؟ یہ اسلامی تصور نہیں. ایک لڑکا جب شادی سے پہلے لڑکی کے ساتھ ساری رنگریلیاں کر دیتا ہے تو شادی کے بعد اس کو کون سا لطف آنا ہے، شادی کے بعد اس کو کون سی لذت آنا ہے. تو پھر مہندی بھی ہاتھ کی نہیں چھوٹتی اور صرف شروع ہو جاتی ہے، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. آپ کہیں گے اسلامی کانسیپٹ کیا ہے اس کا؟ تو میں آپ کو بتاؤں ایک مثال کے ذریعے. دیکھو سب سے پہلا نکاح کون سا ہوا؟ جن کو معلوم ہے وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کو معلوم ہونا چاہیے. ہم لوگ ساری چیزیں قرآن و سنت کے تناظر میں دیکھتے ہیں اور ہمیں دیکھنا بھی چاہیے. سب سے پہلا نکاح جو ہوا وہ ہمارے ابا جان سیدنا آدم علیہ السلام کا ہماری امی جان سیدہ حوا کے ساتھ ہوا ہے. اور یہ نکاح کہاں ہوا؟ پہلا نکاح جو ہوا ہے وہ جنت میں ہوا ہے، جنت میں. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، میرے آقا نے صداقت و تسلیم کے پیارے دیوانوں، جنت میں یہ نکاح ہوا کیسے؟ تھوڑا سا اس کو سن لیں. بڑی دلچسپ بات ہے. اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، جنت کے اندر پیدا کیا. آدم کو پیدا کیا، جنت کے اندر پیدا کیا. حضرت آدم جنت کے جو ہے وہ درخت دیکھتے ہیں، جنت کے پھول دیکھتے ہیں، جنت کی پتیاں دیکھتے ہیں، جنت کے پودے دیکھتے ہیں، جنت کی باغ و بہار دیکھتے ہیں، جنت کے چرند پرند دیکھتے ہیں، جنت کی حوروں کو دیکھتے ہیں. سب دیکھ کر آدم کو چین نہیں. حضرت آدم کہتے ہیں اللہ تیری جنت میں تو کوئی میری طرح ہے ہی نہیں، کوئی میری طرح پیدا کر، مجھے کوئی میری طرح چاہیے.
سننا عنوان دیا ہے وقت، حالانکہ یہ پروگرام میدان میں ہونا تھا لیکن بارش کی وجہ سے میدان کو یہاں کرنا پڑا اور آپ لوگ مجھے ادھر سے اشارہ کرتے ہیں کچھ سیٹیں بیٹھنے کا، تو اصل یہ ہے کہ میں جو سیٹیں آگے بیٹھ سکوں گا وجہ یہ ہے سامنے آستان اور ہمارے یہاں جو خانقاہوں کا درس ہے کہ ہم مزاروں کا اسی طرح ادب کرتے ہیں جیسے اگر وہ ظاہری زندگی میں ہمارے سامنے ہوتے تو جیسے ادب کرتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ پیر لٹکا کر کے نہ بیٹھا جائے، یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ سب دین کی بات ہے، یہ کوئی واجب نہیں ہے، تو ہمیں بزرگوں کے سامنے پیر لٹکا کر بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ حالانکہ کوئی بیٹھے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، کوئی مجرم نہیں ہوگا، لیکن چونکہ ہمارا تعلق خانقاہوں سے خاندانی کچھ روایات کو ہمیں لے کر کے چلنا میں سکھایا گیا ہے، ہم اللہ والوں کو زمین کے اوپر ہے، زمین کے اندر ہم اس کا فرق نہیں کرتے، وہ زمین کے اوپر تھے تو بھی زندہ تھے، زمین کے اندر تو بھی زندہ ہے۔ اس لیے جو ہے تھوڑا آپ برداشت کرنے میں نظر نہیں آ رہا، ہمارا ساتھی ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نظر نہیں آگے، لیکن چونکہ اب نظر آئے یا نہ آئے، لیکن آپ کو نظر آؤ کہ نہ ہو، لیکن ان کی نظر میں آ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کو میری بھی ڈگری بن جائے، باقی اللہ والے کون لوگ ہیں؟ اللہ ولی کی چوکھٹ پہ کتا بھی ادب سے بیٹھتا ہے تو وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے۔ ہاں، بات اصل ادب کی ہے، تو ادب کیا کرو، اور حالانکہ میں دیر تک اس طرح نہیں بیٹھ سکوں گا، لیکن جتنی دیر تک بیٹھ جاؤ بیٹھوں، بہرحال آپ گفتگو سنیں، لیکن آپ اشارہ نہ کریں آپ مجھے، اور آپ میری گفتگو سنیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نگاہوں وہ عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلا نکاح جو حضرت آدم علیہ السلام کو واپس کرا ہوا، آپ نے کہا مولا کوئی میری طرح تو ہے نہیں، کوئی میری طرح ہو، تو اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم پر اون طاری فرمائی، جنت میں نیند نہیں ہے، اون طاری فرمائی، اور حضرت آدم کی بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ حوا کا نام اس لیے حوا پڑا کہ وہ بہت خوبصورت تھی، بہت حسین اور جمیل تھی، اس لیے ان کا نام حوا پڑا۔ اب دھیان دینا، آدم علیہ السلام کی عرضی پر کس کو پیدا کیا؟ اللہ پاک نے حضرت حوا کو، یعنی اس کے لیے اب حوا کے لیے تو کوئی اور تھا ہی نہیں، نہ آدم کے لیے کوئی تھا دوسرا، نہ حوا کے لیے کوئی تھا دوسرا، آدم حوا کے لیے، حوا آدم کے لیے۔ تو اب حضرت آدم نے ایک خوبصورت حوا کو دیکھا۔ مرد کی فطرت ہے عورت، مرد کی فطرت ہے عورت، بلکہ مرد موم کی طرح ہے، عورت آگ کی طرح ہے، جب بھی موم آگ کے قریب جائے گا یا تو پگھل جائے گا، نہیں پگھلا تو کم سے کم نرم ضرور ہو جائے گا، اور خوبصورت عورت پر نظر پڑے تو مرد کی فطرت ہے کہ اس کی طبیعت عورت کی طرف راغب ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں اتنی خوبصورت اپنی ہم شکل دیکھا، دوپہر کی بن رہی ایسے دوپہر کی بن رہی اچھا کیا ان لوگوں سے میں مخاطب ہوں بہت اچھا جو عورتوں کی اور بیویوں کی قدر نہیں کرتے، تو آئی اور فون وہ کا فیل کر رہا عورتوں کو پیر کی جوتی بنا کے رکھتے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے آئی فون عورت کے بغیر کوئی بھی زندگی کم کی کر خوشیاں ادھوری ہے، 13 14 جو ہے پرو ہے، اگر وہ جنت کا کمرہ بھی ملے اور بیوی نہ ملے تو وہاں بھی انسان عورت کو طلب کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں اتنی بلند ہے کہ اوروں کے یہاں ایسے مرد بھی نظر نہیں آتے، ہمارے یہاں عورت نہ ہو، یا تو حوا کی شکل میں ہے، یا تو آسیہ کی شکل میں ہے، یا تو مریم کی شکل میں ہے، یا تو خدیجہ کی شکل میں ہے، یا تو سیدہ فاطمہ کی شکل میں ہے، یا تو خدیجہ الکبریٰ کی شکل میں ہے، یا تو زینب بنت عمرہ کی شکل میں ہے، یا تو نفیسہ مصری کی شکل میں ہے، یا تو رابعہ مصری کی شکل میں ہے۔ وہ رابعہ جو حج کو جاتی ہے لیکن رئیس اسرائیل کے لیے چلاتا کیا مقام ہے؟ زندہ باد۔ وہ کہتے ہیں مسلمان عزت کرنا نہیں چاہتا، میں نے کہا اس کو اسلام نہیں پتا جو عزت نہیں کرتا، اور جو
اسلام جانتا ہے وہ عورت سے زیادہ عزت کس کی کرتا ہے. بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی عزت شریف لوگ کرتے ہیں. ہمارے شرافت کا معیار آپ کی تصدیق گوارا نہیں ہے. ہمارے یہاں معیار شرافت اونچی ٹوپیاں نہیں ہے. ہمارے یہاں معیار شرافت سفید کپڑے نہیں ہے. ہمارے یہاں معیار شرافت داڑھیوں کی تلاش نہیں ہے. میرے سچے نبی نے فرمایا عورت کی عزت صرف شریف لوگ کرتے ہیں. شریف لوگ جو عورت کی عزت نہ کرے وہ کمینہ ہے. کمینہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو عورت کی عزت نہ کرے وہ کمینہ ہے. شریف لوگ عورت کی عزت کرنا چاہتے ہیں. تو میرے آقا الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں عرض یہ کر رہا تھا توجہ فرمائیں کہ اللہ نے حضرت آدم کی روشنی پر اپنی مرضی سے حضرت حوا کو بائیں قسم سے پیدا کیا. اب اللہ کو ہر جگہ دایاں پسند ہے. ہر جگہ دایاں. عورت کو پیدا کرنے میں بایاں کیوں چنا؟ یہی تو بات ہے بھائی. چلو تو دائیں طرف, کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے, لیٹو تو دائیں کروٹ, کعبے کا طواف کرو تو دائیں ہاتھ کی طرف چلو. سب میں دایاں 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 دایاں. ارے اتنا پیار کرتے ہیں کہ کمر بھی بازو میں بھروا لیتے ہیں کہ جیتے چیرے نہیں چھوڑے گے مرنے کے بعد. شاہجہاں کی کمر اپنی بازو میں ہے اور بھی ہے, بہتوں کی ہے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا اور اگر کسی کی نہ بن سکی تو رکا لوگ نہیں بننے دیں گے. لیکن اگر میاں بیوی میں سچا پیار ہے تو اللہ ان کو ملا دے گا. اس لیے کہتے ہیں دھوکہ نہیں نہ کرو بیوی کے ساتھ. اور عورتوں سے بھی کہتے ہیں کہ نہ کرنا شوہر کے ساتھ. سچا پیار کرو ایک دوسرے سے ملا دیے جاؤ گے. ہاں جنت میں ملا دیے جاؤ گے. اور مسلمان بیوی جنت میں حور سے بھی زیادہ خوبصورت لگے گی. لوگ کہتے ہیں مولانا میری بیوی خوبصورت نہیں لگتی. میں نے کہا تو فلم کی چڑیل کو دیکھ کے آتا ہے, پھر 4 گھنٹہ کچن میں بیٹھنے والی بیوی کی صورت دیکھتا ہے اور کہتا ہے خوبصورت نہیں لگتی. ارے اس نے 6 گھنٹہ میک اپ کیا ہے, میک اپ کر کے نہ ہاتھ کو میں نہ پیر کو میں, میک اپ کاج کی نہیں, وہ زانیہ وہ شرابیہ اور وہ آوارہ لڑکی 6 گھنٹے کا میک اپ کر کے آئی ہے. اس سے تو اس کا تقابل کر رہا ہے جو 6 گھنٹے سے کچن میں بیٹھی ہے. خدا کی عزت کی قسم اس کو بھی 6 گھنٹے کچن میں کام کرا کے لا اور پھر اپنی بیوی کے سامنے کھڑا کر. خدا کی عزت کی قسم کروڑوں سجدے تیری پیشانی میں مچلنے لگیں گے. اس سے خوبصورت تیری بیوی اس لیے نظر آئے گی کہ وہ تو زانیہ اور آوارہ ہے, لیکن تیری بیوی کے شرافت کے نور اس کے چہرے پہ نظر آئے گا تو 1000 درجہ وہ بھی تجھے خوبصورت معلوم ہوگا. تو کس سے تقابل؟ اس لیے شمریاں نہ دیکھا کرو, دینداریاں دیکھا کرو, اقوال شیعیاں دیکھا کرو, بدعزاریاں دیکھا کرو. تو بات چل رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے خوبصورت حوا کو دیکھا, خوبصورت اتر پڑے. توجہ کس کے لیے تھی؟ آدم اتر پڑے. اللہ نے کہا رکو ابھی نکاح بات, نکاح سے پہلے بات نہیں کرنا. توجہ آپ اللہ آپ کی توجہ کی رکھتی ہے. ابھی ماحول جنت کا ہے. کہاں کا ماحول؟ جنت کا. مطلب کیا؟ اِنَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا. جنت میں تو سلام کی سلامی ہے. کوئی چھٹی بازی نہیں, کوئی گناہ نہیں, کوئی بدکاری نہیں, کوئی پاپ نہیں, کوئی جرم نہیں, کچھ نہیں. اور آدم معصوم ہے, حوا محفوظ ہے. معصوم اور محفوظ ماحول جنت کا, پوروں کی جرمٹ میں, فرشتوں کی نگرانی میں. ابھی بات نہیں کرنا. کیوں؟ میرے لیے پیدا ہوئی کیوں نہیں کرنا؟ ابھی نکاح بات. اس سے پتہ چلا پہلے ہی دن قانون دے دیا گیا منگنی ہونے کے بعد بات نہیں کرنا کیونکہ نکاح بات ہے. معصوم کو نہ بسے کہ جہاں تو جہاں کے بعد تو جہاں سے بھی نہیں چن پڑا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. میں مثال تیرے کلام پر میری یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. وہ ساتھ کے بڑے بڑے تیرے آگے کیوں اتنا بے بچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں.
खदीजा मुतासिर हो गई, बहुत मुतासिर। अगर वक्त होगा तो मैं खदीजा का निकाह पढ़ता हूं तो सामने कि वो निकाह कैसे हुआ, वो रिवायत पढ़ता कि कैसे निकाह हुआ, लेकिन वक्त नहीं है, शायद 1:30 बजे वो महफिल खत्म करनी है और जो है हजरत का बयान जो है 12:30 बजे जब तशरीफ लाने 7 मिनट बच्चे में बात करता हूँ, लेकिन बात आगे तक बात बताओ। हजरत खदीजा तैयार कैसे हुई निकाह की? हजरत खदीजा बताओ आपको कैसे हुई? कुछ जालिम ये भी कहते कि खदीजा को मालदार देकर मोहम्मद ने खुद रिश्ता दिया। झूठ है, तज्र है, फरेब है, किस्मत है, आका ने कोई रिश्ता नहीं दिया। बताओ कैसे रिश्ता तय हुआ? खदीजा को कुबरा ने मार दिया। शॉर्ट कर कैस करो, सिर्फ 2 मिनट में मैं पढ़ दूंगा, हालांकि इसके लिए मुझे बहुत वक्त लगता है, मैं बहुत देर तक इत्मीनान से पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे ये मेरे आका की सीरत बहुत पसंद है। मैं तो कहता हूँ ये जिंदगी का उन्वान है, यार का जिक्र करते जाओ और मस्ती में गुनगुनाते जाओ कि आप जैसा कोई हो सकता नहीं। आपकी हर खूबी में तन्हा आप है, मुस्तफाए ज़ाती यकता आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप है, आपकी तरह के रब का आईना जिसमें चमके हक का जलवा आप है। आप जैसा कोई है ही नहीं, खुदा ने किसी को बनाया ही नहीं। खदीजा 2 बार बेवा हो चुकी थी, बड़े बड़े पूर्ण रिश्ता बेच चुके थे, सरदार रिश्ता बेच चुके थे, बालदार रिश्ता बेच चुके थे, बड़े बड़े चार रिश्ता बेच चुके थे। खदीजा ने कहा मैंने तीसरा निकाह करना ही नहीं, 2 शौहरों की मैयत पे हो चुकी, तीसरे शौहर पे नहीं हो सकती, मैंने नहीं लौटा किसी पर, इसलिए कि मुझे कमी क्या है, मेरे पास इतनी दौलत है। खदीजा मलका तुज्जार कहलाती थी, मलका तुज्जार, पूरे मक्के में सबसे मालदार की खातून थी, तो सज्जदा खदीजतुल कुबरा थी। अल्लाहु अकबर। ज़माने जाहिलियत में लोग नंगे होकर काबे का तवाफ करते थे। जब लोग नंगे होकर काबे का तवाफ करते थे, उस वक्त भी खदीजा इतनी मुत्तकी थी कि अहले मक्का खदीजा को ताहिरा के लक़ब से याद करते थे। ये शान की खदीजतुल कुबरा, उनका माल लोग लूट लेते थे, खा लेते थे, सब कर जाते थे। हज़रत खदीजा ने काम किया, हुजूर की सुन्नतों को कमाल कर दिया। मैं आधी बात करूंगा, असल मकसद की तरफ जब हुजूर माल लेकर चले तो अपने गुलाम से कहो मैं सलाम, तू मेरा नवाखार है, जब भी तू मेरा माल लेकर के किसी के साथ गया है तो मैं तुझे क्या नसीहत करती थी? माल का ख्याल करना, माल का ख्याल करना। सुन, अब मेरी नसीहत करती हो, माल का ख्याल नहीं करना, तूने मोहम्मद का ख्याल करना। और देखना, अब अपने अल्फाज में कहूँ तो वो बहुत किसी किताबों में अपने अल्फाज में कहूँ, उनसे जो कमी हो पूरे सफर में कमी लिखना, क्या क्या कमी होती वो लिखना, क्या क्या भूल चूक होती वो लिखना, क्या क्या ऐब उनके वो लिखना। मैं सरा साचा और साथ है गुलाम तो गुलाम होते, बहुत गुलाम वफादार होते उस दौर के, आज तो मुरीद भी वफादार नहीं होते मेरे अजीज। हाँ, अगर 3 साल शादी में नहीं आए तो उसकी बदल जाता है, ये हालात है। हाँ, बल्कि हमारे अमीर बड़े खूबसूरत जुमले कहते हैं हमारे कहे, एक बार फरमा रहे थे जो कम अल्लाह रसूल की वफादार नहीं हो तो हम फिर से क्या वफादारी कर सकते। हाँ, बड़ी माजूर के साथ तो मोहम्मद पर तवज्जो करना, उनके ऐब नोट करना। मैं सरा साथ हो गया, अब वो माल नहीं देकर, आप माल को कुछ नहीं होता, मुझे पता है जिसको दे रही वो कुछ नहीं माल होगा, कोई असल तो सब नहीं होता, मैं जानती हूँ, तो मतलब पे नजर रखना। और मैं सरा साथ चला, जब आया मुख्तसर एक दौड़ कराते सैयदा खदीजा को कहता है, सैयदा खदीजा को पता चला काफला आ रहा है, अपनी टेरेस पर बैठी थी नफीसा के साथ, देख रही थी काफला आता कैसे, वही मंजर, काफला दूर से आ रहा था, सब फूल में छुप गए थे, जानवरों के पैर से लगी हुई धूप में एक चेहरा नजर आ रहा था चमकता हुआ। खदीजा देख रही थी चेहरा, अब मेरी इतनी दूर से वो चेहरा कैसे दिख रहा था, मैंने कहा चौथे आसमान पर सूरज कैसे दिखता है, जब चौथे आसमान का सूरज इतनी चमक से नजर आ जाता है तो वो तो आफ्ताबे रिसालत है। ये चांद और सूरज तो उनसे चमक की खैरात लेते, मेरे राम कहते नूर की खैरात लेने पढ़ते हैं मेहमान, उनकी एक शान से करते सुवारी मैं सरा दौड़ा तेज में बैठकर बाला खाने में बैठकर मंजर देख रही थी, जल्दी सुन ले, देख रही थी वो मंजर देख रही थी। मैं सराया मालका 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 मालका, जितना मुनाफा और
आका का सैयदा खदीजा के निकाह की दास्तान पढ़ने लगा हूँ। कई सीरत की किताबों का इतने मजमूआ है। हजरत खदीजा ने अपने गुलाम वफादार गुलाम मैसरा से कहा, ओ मैसरा बता मोहम्मद का ऐब क्या है। तो मैसरा बोल पड़ा, मलका मैंने पूरे सफर में कभी उनको झूठ बोलते हुए नहीं सुना। कहा उनका ऐब क्या है। कहा पूरे सफर में कुमार से कभी उनके कपड़े मैले नहीं हुए। कहा उनका ऐब क्या है। उनके बदन पे मक्खी नहीं बैठती। कहा उनका ऐब क्या है। उनके पसीने से मुश्क की खुशबू आती है। कहा उनका ऐब क्या है। जब वो चलते हैं तो दरख्तों पे दुरूद पड़ते हैं। उनका ऐब क्या है। अगर वो जंगलों में कदम रखते हैं तो जंगल हरे भरे हो जाते हैं। अरे उनका ऐब पता है। जानवर उनकी तहजीब करते हैं। का ऐब पता है। उनके जिस्म में बदबू नहीं आती। ऐब पता है। तो कहा जब वो धूप में चलते हैं तो बादल उनके सर पे साया करता है। का ऐब पता है। वो कभी झूठी कसम नहीं खाते। का ऐब पता है। वहाँ नींद में भी उनसे कोई खिलाफ अकल हरकत सरजद नहीं होती। का ऐब पता है। अगर वो किसी दरख्त के नीचे जाते हैं तो दरख्त के नीचे सब पहले से बैठ जाते हैं तो दरख्त अपनी टहनी बढ़ाकर उन पर साया कर देता है। का ऐब पता है। मैसरा ऐब पता है। तो मैसरा कहता है, मालिका मैंने तेरा नमक खाया है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर एक हाथ पे चांद ला के रख दे और दूसरे हाथ पे सूरज ला के रख दे और फिर बोल के है पता मोहम्मद के, तो मैं कहूँगा वो कमाल हुस्न है। तो मैंने कहा ये बयान का अंदाज होता है, वरना कुछ लोग भागते रहते हैं बयानों को। हाँ ये माने बयान होता है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि कुमार लफ्ज़ जहां यही फूल घर से। तो मैसरा भी हजरत मैसरा भी गुफ्तगू के बाद हजरत खदीजा ने एक दूसरे का हाथ पकड़िए। अताए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, अताए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह। हम दाई कबीर की ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह। जिन्होंने बड़े बड़े बुजुर्गों की ज़ियारत की है, आज हम उनकी आंखों को देखेंगे इंशाअल्लाह। हम उनकी ज़ियारत करेंगे जो अताए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद है। यकीनन आप बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन मेरे भाई आप बैठ आप देखिए, ये फिर ये सिलसिला शुरू कर देंगे ना तो इसीलिए हम लोग तारीफ नहीं लेते हैं ना। आप बैठ रात सहन बना लें और आप बिल्कुल अदब के दायरे में खड़े रहें, बिल्कुल अदब के दायरे में खड़े रहें। बिल्कुल भी कोई जनाब हज़रत साहब को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आप देखें, आप इंशाअल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त माहौल है, ऐसे माहौल बना के रखें ना तो इंशाअल्लाह सैयद साहब भी आने से घबराए नहीं। यकीन करें, आप अगर अभी सैयद साहब और हज़रत लोग जो है ना रुखसत करें तो भी आप अदब से रहें इंशाअल्लाह। हम वादा करते हैं सैयद साहब फिर ना आएंगे इंशाअल्लाह। आप बस मेहरबानी कीजिएगा कि आने और जाने में हजरत लोगों को डिस्टर्ब ना कीजिएगा। हजरत की इंशाअल्लाह सही साहब की गुफ्तगू का जो आखिरी मवाद है वो इंशाअल्लाह पूरा सुनेंगे और रूह परवर मंजर भी आपके सामने होगा इंशाअल्लाह। और कायदे मिल्लत और दाई कबीर की आमद है, बिल्कुल अदब और एहतराम के साथ आप जो है ना मौजूद रहें। कोई भी जो नजर बराबर की तकलीफ हमारी जात से नहीं होनी चाहिए। आप खड़े हैं, यकीन करें मैं अपनी बड़ी बात के लिए नहीं कह रहा हूँ। अभी सैयद साहब की तवज्जो रखिए, सैयद साहब की गुफ्तगू आप समाप्त कर रहे थे, मजा आ रहा था नहीं आ रहा था मजा नहीं। यकीन करें जो नचनियों को मिला करके कई लाख रुपए खर्च करते हैं, मैं कहता हूँ बुलाओ इनको, इंशाअल्लाह कौम का भी फायदा होगा और आखिरत का भी फायदा होगा। और इंशाअल्लाह इस महफिलों में हमारे लिए सुरखुरूई होगी, हमारे लिए बुलंदियां होगी, हमारे लिए बरकतें होगी। और देखें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई चंदे के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, अल्लाह का करम है। इस प्रोग्राम के लिए कोई चंदा नहीं हुआ है, इस प्रोग्राम के लिए कोई चंदा नहीं हुआ है। सैयद साहब के मुबारक हाथों की बरकतें हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्नाव जिले में सबसे पहला कायम होने वाला इदारा है। सबसे कम वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह सैयद साहब के मुबारक हाथों की बरकतें हैं
اور داعی کبیر کی آمد ہو چکی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عطائے حضور مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر. ہمارے اور آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. آپ بالکل ادب کو محفوظ رکھیں، زیارت کریں، یہی ہمارے لیے بہت بڑی خوشی ہے. کوئی صحابی حضور کو چھو کر کے نہیں بلکہ حضور کی زیارت کر کے سلام بنا ہے. ادب کا خیال رکھیں اور عزت دینے والا رب ہے. آپ بالکل ادب کا خیال رکھیں. اب بالکل بالکل آپ حضرات جہاں ہیں وہی بیٹھے. آپ حضرات ہاں حضرت کے پیر میں تکلیف ہے، سفر کے دوران تھوڑا چوٹ بھی لگی تھی. حضرت ہاں جی پکڑ لیں حضرت. بالکل ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھے سے. دیکھیے ابھی سید صاحب کی آمد ہوئی تھی تو بھی آپ لوگ بہت محبت سے اظہار خیال کیا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ رہے گا. تشریف رکھیں. بیٹھ جو جہاں ہے وہی بیٹھے، جو جہاں ہے وہی بیٹھے. میرے بھائی بیٹھ جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹھ جائے. تشریف رکھیں. جو جہاں ہے وہی بیٹھ جائے، جو جہاں ہے وہی بیٹھ جائے. تشریف رکھیں. اسٹیج پر میرے بھائی اسٹیج کو تھوڑا خالی کر دیں. اسٹیج کو خالی کر دیں. اسٹیج کو تھوڑا خالی کر دیجیے. دیکھیے یہ بھی ایک عجیب بات ہے نا. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسی شادیاں ہوتی ہیں وہ نظریہ آئی تو یہ نظریہ آئی تو ایسا ہو گیا. میں کہتا ہوں دیکھو میرے نبی کے نور کا خاکہ آیا ہے تو کیا نور ہو گیا ہے. تو میرے بھائی آج آپ پہلی بار دیکھ رہے ہوں گے کہ دولہا کے بھی ہاتھ میں مائک نظر آ رہا ہے. تو میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ ادب کا خیال رکھیں اور اس میں شروع کر جائیں. آپ بتا دیں اور جو بھی حضرت کے ساتھ میں آپ جی بیٹھے تشریف رکھیے. آپ بیٹھے حضرت فرما رہے. اور جو بھی میرے بھائی ہیں آپ تھوڑا سا اسٹیج خالی کر دینا. بڑے میرے بچے تھوڑا سا ادھر ہو جائیں. اسٹیج خالی کر دیں. اسٹیج پہ زیادہ وزن کرنا ٹھیک نہیں ہے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ